وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 18-19 حصہ سوم 1237 درس کا نمبر ہے۔ آج کا موضوع کیا آخرت ہماری منزل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 19۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جس نے بھی ارادہ کر لیا آخرت کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، یعنی شرط ایمان بھی کے ساتھ، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ سامعین کرام، بات ہو رہی ہے دنیا اور آخرت کی۔ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے چاہت والے ہیں اور بعض آخرت کے، اور یہی دو باتیں ہیں۔ اور دیکھیں جو گزشتہ آیت تھی تو اس میں جو دنیا طالبان دنیا تھی اس کی بات ہو رہی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت 18 نمبر آیت میں فرمایا کہ جو دنیا کا طالب ہے تو اس کے لیے دنیا میں اسے روکوں گا نہیں، اس کے قسمت کے مطابق، یعنی جس کو
جتنا میں نے لکھ دیا ہے اتنی دنیا میں دوں گا، اور اس کے بعد اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور وہ پھر جہنم میں جائے گا۔ تو آج وہ طالبان آخرت کی بات ہو رہی ہے، طالبان مولا کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ کمائی کی جگہ ہے آخرت کی۔ دنیا میں اگر آپ یعنی دنیا کو اگر آپ مقصود بنا لیتے ہیں تو دنیا تو آپ کو جتنی بھی مل جائے تو اس سے بہرحال آپ کو ہاتھ دھونا پڑیں گے موت کے وقت یا اس سے قبل، یا آپ بینک کرپٹ ہو جائیں گے، یا موت کے وقت، موت تک آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے نام پہ ہوگی، اس کے بعد آپ یعنی اس سے آپ ہاتھ دھونا پڑیں گے، اپنے ساتھ آپ کچھ نہیں لے جا سکیں گے۔ دیکھیں، دنیا کمائی کی جگہ ہے اور یہ آخرت یہاں کمائی جاتی ہے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو آخرت میں شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بخشش اصل میں انسان کون بخشش کے قابل ہوگا؟ ایک مختصر سی بات اس پہ آپ غور کر لیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری اور دنیا کی بجائے آخرت کو منزل بنا کے زندگی جیے، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اب ظاہر انسان ہے، اس سے کچھ خطائیں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں نادانستگی میں، تو پھر بھی یعنی ان لوگوں کی خطائیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ باقی تو تفصیل ہے اس کی آتی رہتی ہے، ابھی جائے گی۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 19، ومن اراد الآخرہ، ارادہ آخرت کا۔ اصل میں ان دونوں آیتوں کا اگر آپ اس کو یعنی سوچیں اس میں بات ارادے کی ہو رہی ہے۔ ارادہ مطلب نیت۔ دنیا میں زندگی کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک بالکل سادی سی بات ہے، بہت آسان بات ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ کریں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت آپ کی اگر اللہ ہو گیا یا آخرت کی کامیابی ہو گئی، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، تو پھر دنیا آپ کو جو لکھی ہے وہ ملے گی ضرور۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے، ما نشاء لمن نرید، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کا اجر آپ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو آپ آخرت کی نیت بنا کر زندگی گزاریں، تو آپ کو دنیا سے ہاتھ نہیں دھونے پڑیں گے۔ یہ اصل میں وہ شیطان ہمارے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلہ، او کما قال، اللہ تعالیٰ میں بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، ہمارے ذہن میں یہ ہے، یعنی میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں اس معاشرے کے جو باتیں ہیں، جو لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی سنتا ہوں اور مجھے سنائی دیتی ہیں بآوازیں، وہ رویے، وہ باتیں، وہ سوچ مجھے معلوم ہے۔ اب ہماری سوچ کیا ہے اجتماعی طور پہ؟ دین کو مکمل ہم لینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ کہ ہماری دنیا خراب ہو جائے گی، ہماری مرضی ختم ہو جائے گی، ہم کھل کے کچھ نہیں کر سکیں گے، پابند ہو جائیں گے۔ یہ میں مختصر کہہ رہا ہوں، آپ کا جو ذہنی تجزیہ ہے، ہم پابندی کو انسان پسند نہیں کرتا۔
بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نافرمانی کرتا رہے، آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ نافرمانی اور فرما برداری یہ دو طرزہائے زندگی ہیں، ایک فرما برداری کی ہے اور ایک نافرمانی کی ہے۔ نافرمانی کی حالت کو ہم ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو نافرمانی مطلب کیا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور آپ کی مرضی، آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں اور چلانا چاہتے ہیں، تو یہ تو نافرمانی ہو گئی اللہ کی، کیونکہ نفس شیطان یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کی فرما برداری کریں یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ پھر شیطان اور یہ دنیا آپ کو ڈراتی ہے کہ بھئی تم دنیا سے تم رہ جاؤ گے۔ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ نے تقسیم کی بھی ہے، اور طالب آخرت کو یا طالب مولا سے دنیا کا نقصان نہیں ہوتا اس کو، بلکہ پہلے اس کی دنیا اچھی ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا لکھ دی ہے وہ بھی دیتا ہے، اور سکون اور اطمینان سے مومن جو ہے وہ سکون اور اطمینان سے زندگی گزارتا ہے۔ جبکہ طالب دنیا جو ہے اس کو تو دنیا ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، زیادہ نہیں ملتی، لیکن پریشانیاں اور بدحالی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ قانون الہی میں بیان کروں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی دنیا کی زندگی تنگ گزرے گی، اور قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اندھا اٹھاؤں گا۔ تو وہ شکوہ کرے گا، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا ونسیتها وکذالک اليوم تنسی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح میرے احکامات تمہارے پاس آئے، تم نے اس کو بھلا دیا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کی احکامات پر یقین نہیں کرتا۔ تو یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا سامنے کرام، یہاں ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو نیت کی ہے، اور ہمارے دین کا مسلمہ اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل آپ کا جو بھی ہو لیکن آپ کی نیت کو پہلے دیکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا حضور نے کہ منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے، منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ منافق کی نیت تو خراب ہوتی ہے۔ تو عمل تو مثال کے طور پہ منافق کی نیت خراب ہے، وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے یا زکاتیں دے رہا ہے یا خرچ کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے نیک کام، لیکن وہ نیک کام کچھ کام نہیں آئیں گے اس کے، منافق کے جو بھی وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے وہ کام نہیں آئیں گے کیونکہ نیت خراب تھی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ نہیں ہے، نیت باطل ہے، دنیا ہے۔ اب اس میں وہ تمام لوگ آتے ہیں، اس میں منافق بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یعنی تعجب ہوتا ہے کہ بعض کتابوں میں اس کی تفسیر جب لکھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آیات تو کافروں کے لیے ہیں، ہم تو کافر نہیں ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کافر نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کی ہے۔ اب کافر، ہمارے ذہن میں کافر کا الگ ایک تصور ہے کہ کافر وہ ہے جو جس کا نام مسلمانوں کا جیسا نہ ہو،
یا کچھ خاص علامات ہوں یا وہ ہندو ہو یا جو بھی ہو اس کو ہم کافر کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہر وہ شخص جس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا وہ کافر ہے۔ کافر کا کیا مطلب؟ انکار کرنے والا حق سے۔ آج ہم نے حق سے انکار کیا بھائی، قرآن پر عمل اس سے ہم نے انکار کیا بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارا انکار ہے عملی طور پہ، زبان سے نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا جو ہے حال برا ہے سامنے کا، ارادہ آخرت کا نہیں ہے۔ لیکن یہاں یعنی یہ بات نوٹ کر لیں، یہ جو آیت نمبر 19 ہے یہ کامیاب لوگوں کے بارے میں ہے۔ اس میں کامیاب لوگوں کی نیت، ان کی کوشش اور ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ہیں کون۔ دراصل اصل جو چیز ہے زندگی کا ایک ارادہ اور اس پر یقین اور پھر اس کے لیے کوشش۔ بنیادی طور پہ دیکھیں انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اسے یقین ہو۔ یہ دنیا کا عام ہمارا وہ ہے، یعنی ایک رویہ ہے، رواج ہے ہمارا کہ انسان کا جس بات پہ یقین ہو وہ بات کرتا ہے اور اسی کی نیت بناتا ہے۔ ضرورت پھر اس پر یقین، ضرورت پر یقین پھر اس کی نیت بنتی ہے، پھر اس کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ضرورت ہے۔ دنیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ضرورت، میں نے پہلے کہا ضرورت، پھر آپ کا یقین آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دیہڑی دار شخص ہے، وہ کام پہ گیا، اسے کام کیا، دیہڑی مل گئی۔ اب کل کا خرچہ چلانے کے لیے اسے یقین ہے کہ کل اگر میں پھر جاؤں گا تو مجھے پھر دیہڑی ملے گی، تو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں میں کام پہ نکلوں گا، کوشش کروں گا تو مجھے دیہڑ مل جائے گی، تو لہٰذا وہ کام پر جاتا رہتا ہے۔ ضرورت اور یقین کہ ہاں یہ کام میرے لیے ضروری ہے، پھر اس کی نیت اور پھر اس کے لیے کوشش۔ یہ 3-4 عوامل ہیں، یہ دنیا میں ہم عام طور پہ زندگی میں یہ اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اگر تعلیم دلاتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فیسیں بھرتے ہیں، تو آپ کا یقین ہوتا ہے کہ ایک تو تعلیم اس کی ضرورت ہے، اور پھر یقین ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ کے یہ بچہ کچھ بنے گا، تو آپ پھر خرچ کرتے ہیں، یہ وہ جو بھی ہوتا ہے۔ تو نیت، پھر نیت بن جاتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، پھر آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہیں۔ اب آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے اور ہم اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ پہلی چیز تو ضرورت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آخرت کے لیے کوشش، آخرت کے لیے زندگی گزارنا، اس کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ کیوں؟ کہ بغیر اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، ہمارے خیال میں بہت اچھی گزر رہی ہے ہمارے خیال میں بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اب آخرت کے لیے کوئی کوشش یا آخرت کی طرف توجہ، یہ ہمارے سلیبس یا نصاب، زندگی کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ یہ بات ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب قرآن اور قرآن فہمی، اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے، تبھی تو شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن جو ہماری کامیابی کی دلیل ہے، قرآن جو روشنی ہے، ہمیں روشنی دیتی ہے، قرآن جو اللہ کا راستہ مجھے بتاتا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی، یوں ہی میرے کام بڑے اچھے بن رہے۔ آج میرے ملک کا جو وزیر اعظم ہے 2018، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ اس کی ایک ویڈیو کلپ موجود ہے۔ بچپن میں لڑکا تھا تو میں مسجد جاتا تھا، والد صاحب میں عزت کرتا تھا تو مسجد چلا جاتا تھا اور کبھی کبھی عید کی نماز پڑھ لیتا تھا۔ اور تو میں، یہ سارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس کو دین کی کچھ
پتہ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، دین کی ضرورت کیا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں تو شاید آپ کے پاس جواب نہ ہو اس بات کا. یعنی ایک لے مین سے اگر میں پوچھوں، لے مین سے میری مراد یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کی ہے بھی ہے اس نے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ایف آر سی ایس کر لیا ہے اور ایم آر سی پی کر لیا ہے، یہ انجینئر ہے، یہ میں لے مین کہہ رہا ہوں. بالکل نہیں واقف، کوئی بھی نہیں واقف دین سے. ہماری کتابوں میں دین کی تشریح نہیں ہے، اسلامیات کی کتابوں میں برائے نام سے بس مضامین ہیں. اسلامیات کی کیا سٹڈیز ہیں آپ کی؟ کچھ بھی نہیں بتایا جاتا، بنیادی بات نہیں بتائی جاتی. ہم خود واقف بھی نہیں ہیں، نہ واقف ہونا چاہتے ہیں. جو لکھنے والے ہیں آپ اس کو بھی دیکھیں، جو لکھنے والے ہیں وہ کریم ہے معاشرے کی. کتاب نصاب بنانے والے لوگ وہ بھی بس عام لوگ ہیں، کوئی خاص ان کی نہیں ہے، بس کتابی علم ہے. بس اللہ معبود ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنا چاہیے، یہ اخلاق ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ عبادات ہیں. تقسیم کر دیا ہے سب چیز. اصل مسئلہ تو بندگی کا ہے. پیغمبر جب آتا ہے تو وہ بندگی کی دعوت دیتا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، ارادہ. ومن اراد الآخرۃ. اب یہ مضمون جو ہے یہ ہمارے یعنی زندگی کا جو سلیبس ہم نے بنایا ہے اس سے یہ پھر خارج ہے. جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، تو ہم نے تو نہیں کیا ہے، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. لیکن ارادہ تو جب ہوگا جب آپ ایک کام کی ضرورت محسوس کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے، تو بچہ ہے تو بچے کھیل کھیل میں گڑیا گڈے کی شادی کا کھیل کھیلتے ہیں عام طور پہ، لڑکیاں اور یہ دولہا بن جاتا ہے وہ. لیکن بچہ 5-6 سال کا ہو تو آپ پہلے کہتے ہیں میں اس کو تعلیم دلاؤں. پہلی چیز جو ہے تعلیم ہے، تو آپ تعلیم دلاتے ہیں. میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں ضرورت کی. بچے کی ضرورت پہلی جو ضرورت ہے وہ تعلیم ہے، تو آپ خوب دل لگا کے اس کو تعلیم دلاتے ہیں، یہ وہ. پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر مثال کے طور پہ بن گیا اور اسپتال میں گریڈ 19 کا ڈاکٹر بن گیا، گریڈ ہوتے ہیں، لے لیا بس. پھر وہ ایک پرائیویٹ کلینک بھی کھیل لیا، سرجن بن گیا، آپریشن بھی کر رہا ہے، یہ وہ. اب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ اس کا گھر بسائیں، بچے کا گھر بسائیں. بچہ ہے یا بچی ہے جو بھی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر ہے، یہ سب کچھ جب کر لے گا، تعلیم حاصل کر لے گا، ڈگری، پھر اپنا پرائیویٹ کلینک، سرکاری نوکری. اب آپ کو ایسا ہی ہوتا ہے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ضرورت کے تحت کام کرتے ہیں. انسان ضروریات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے. آپ کے گھر میں جو بھی مشینیں ہیں الیکٹرانک، اے سی ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ویکیوم کی کلینر ہے، یہ سب ضروریات کی چیزیں آپ کی، تبھی تو آپ نے لا کے رکھی ہیں. اور پھر کوکنگ رینج ہے، جو بھی ہے، بہت سے برتن ہیں کھانے کے، یہ وہ، کرسیاں ہیں، فرنیچر ہے، بیڈز ہیں. ضرورت کے تحت آپ نے ساری چیزیں لائی ہیں، سجائی ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات کہ جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تب ہمارا ارادہ بنتا ہے، پھر نیت بھی بنتی ہے، پھر ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. آخرت، اللہ کی ملاقات، نو وے، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جنت میں داخلہ، جنت میں یعنی گھر بنانا، دوزخ سے بچنا، یہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ہمارا تو یقین بھی نہیں ہے. جو کھری اور صاف بات میں آپ کو کہوں، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ قبر کی زندگی پر یقین ہے، اور نہ اللہ کی الوہیت پہ ہے، نہ رسول کی رسالت پر ہے. جو حق ہے وہ نہیں ہے. بس ہاں پیغمبر ہے، ہوگا، ہے، درود شریف آپ پڑھ لیں گے، ان پہ سلام پیش کر لیں گے، حج کر لیں گے، روزے پہ چلے جائیں گے، بس وہاں لائیو سیشن ہوگا ویڈیو کا،
یہ میں روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں، دیکھ لو، تم بھی درود شریف پڑھو، میں بھی پڑھ رہا ہوں. یہ کیا مطلب حرکات ہیں؟ کعبے میں لائیو سیشن کر رہے ہیں آپ، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور وہاں کعبے، وہاں آج کریلے، وہاں بھنڈی گوشت کھائیں گے، آج وہاں چھوایا کھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہی خواہشات لے کے آپ جاتے ہیں، دنیا کی یاد لے کے آپ جاتے ہیں، دنیا کی یاد میں ہی آپ واپس آتے ہیں. وہاں آپ دیکھیں کتنے، میں نے خود دیکھا ہے، لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، معلموں سے باتیں کرتے ہیں، کھانے پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بس شکوے شکایات، بس اسی میں پھر واپس آ جاتے ہیں. گپ شپ کا ماحول بن جاتا ہے، خوابوں کا ماحول بن جاتا ہے، بس اسی میں آپ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. ارادہ آخرت کا، ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آخرت کی. ہمارا تو ٹکٹ کٹا ہوا ہے. کیوں کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے، کیوں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم تو پیدائشی جنتی ہیں، ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں شرط پیش کر رہا ہے کہ تمہارے ارادے سے صرف کام نہیں ہوگے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے اتنی کوشش کرنی پڑے گی جتنی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان. ایمان کا مطلب تمہارے دل میں ایمان. مسلمان اور مومن فرق ہے. مسلمان تو جس نے جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے. برا نہ مانے، بات یہی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے مزاج کو دیکھ لیں، کن چیزوں پہ آپ ناراض ہوتے ہیں. بیوی دیکھ لیں، میاں دیکھ لیں، کن چیزوں میں آپس میں یہ خوشی یا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. وہ دنیا کے معاملات ہیں. میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، تم نے یہ نہیں کیا، یہ کام تم نے غلط کیا، وہ کام تم نے، جاؤ میں تم سے نہیں بولتا، بھاڑ میں جاؤ. شوہر کہتا ہے بیوی سے، اسی طرح بیوی کیا رویہ بھی یہی ہے. سارا معاملہ ہم نے دنیا میں، ہمارے دل دماغ میں دنیا بسی ہوئی ہے. یہ بڑے میں وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، بڑے یقین سے بات کہہ رہا ہوں. آخرت تو دیکھیں، اللہ تو ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ کوئی بتا دے تو نہ منزل بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. اور پکے جنتی جو ہوئے، کیوں؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ سارے ہمیں دھوکے لگے ہوئے ہیں. شیطان جو ہے ہمیں دھوکہ دیتے رہتا ہے اور ہم دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. دین کا دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، پھر دین کا یہ دھوکہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، بس بخشش ہمارا مقدر ہے. ایسا نہیں ہے. صاحب نے کہا بخشش ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل، جن کو آخرت میں کامیابی کی ضرورت محسوس ہوتی ہو. دنیا میں انسان کیوں آیا ہے؟ آخرت میں کامیابی کی کوشش کے لیے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا سے بات معلوم ہو رہی ہے. مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے کوشش، آخرت کے لیے کوشش. اور کوشش جب ہوگی جب آخرت آپ کی ترجیح بن جائے. یہ بات نوٹ کر لیں. کوشش جب ہوگی جب آخرت آپ کی ترجیح بن جائے. اگر دنیا آپ کی ترجیح ہے تو بات ختم ہے. آپ کے لیے تو پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. ارادہ آخرت کا ہمارا ہے ہی نہیں. اس بات پہ ذرا سوچیں، بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم
یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم